بلدیات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ بلدیات کو, اور وہ ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے. آرٹیکل 140A کے مطابق یہ ہونا چاہیے, بلدیاتی حکومتیں بننی چاہیے. اور دنیا میں جمہوریت میں دیکھیں تو بہترین چیز وہ بلدیاتی حکومت کی مضبوطی ہے, جس سے گڈ گورننس نکل کے سامنے آتی ہے. اور جب بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے آرٹیکل 140A کو رد کرتی ہے, اس کو ڈیلے کرتی ہے, عدالتوں میں ڈالتی ہے, اس طرح کرتی ہے. یہ سیاسی حکومتیں آرٹیکل 140A یعنی بلدیاتی حکومتوں سے ڈرتی کیوں ہیں, اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ اس کو لانا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ اس لیے ہے کہ جو بلدیاتی ادارے قائم ہوتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہاں جی, سب کا اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اس سے ذرا ان کو سکون ملتا ہے, یعنی کہ دھیان پھر ڈکٹیٹر کی طرف نہیں جاتا. احساس محرومی ہے نچلی سطح پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ہماری کی جمہوریت ہے, یہ دنیا کی واحد جمہوریت ہے ہماری. دنیا کا کوئی اور جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں انہوں نے اپنا نام جمہوریت رکھا ہو. 2-2.5 ہزار افراد وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں. جی ایسے ہی کہتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی چائنا پہ ایک دفعہ ہم وہ کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے ایک مجلس میں, تو میرے بیٹے عثمان شامی جو ہیں وہ چائنا میں پڑھے ہیں, انہوں نے وہاں بتایا کہ 1,30,00,000 افراد جو ہے نا وہ چائنا میں ہر 5 سال کے بعد منتخب ہوتے ہیں. 1,30,00,000. ہاں جی, انتظام چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, منتخب ہوتے ہیں. ہاں, نیچے سے اوپر تک کمیونسٹ پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے, پھر لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. وہ نچلی سطح سے اوپر تک حکومت کا نظام سنبھالتے ہیں. دنیا میں بلدیاتی نظام بہت اچھا ہے نا. اب آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, لاکھوں افراد اگر آپ کے یہاں بلدیاتی ادارے قائم ہو جائیں تو 5 لاکھ لوگ کم از کم ان میں انوالو ہوں گے. جی ہوں گے. یونین کونسل بلکہ زیادہ ہی ہوں گے, یونین کونسل سے لے کے اوپر تک. آپ مجھے بتائیں کہ جو وہ نوجوان اس میں آئیں گے ان کی ٹریننگ ہوگی, ان کو پتہ لگے گا کام کیسے کرنا ہے, نظم و نسق کیسے چلانا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر بڑھیں گے تو جمہوریت کی جڑیں قائم ہو جائیں گی. ہمارے کہتے ہیں نہیں, ہم جو ہے نا ہم نے سڑک بھی ہم نے بنانی ہے, بلدیہ بھی ہم نے سنبھالنی ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میئر بھی مجھے ہی ہونا چاہیے, موری کونسلر بھی خود ہی موری کونسلر بھی ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ عدل کر رہا ہے کہ میں آلو گوشت کھاؤں, ٹھیک ہے, آپ اپنے خاندان میں سے یا اپنی بیگم سے کہیں گے تو پکا دو بھائی, زیادہ سے زیادہ تکلیف کریں گے تو گوشت لے آئیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آلو بھی میں لاؤں گا, گوشت بھی لاؤں گا, پکاؤں گا بھی میں اور پھر کھاؤں گا بھی میں, خود بھی تکلیف میں آؤں گا اور دوسروں کو بھی تکلیف, گھر والے بھی بیزار, آپ بھی بیزار, آلو گوشتہ بھی بیڑا غرق. پر یہ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے, یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہیں. ہاں جی, میں دیکھ ابھی ترکی گیا, بلدیات, لندن میں بلدیات, نیو یارک میں طیب اردوان جو ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ بلدیات, استنبول کے میئر منتخب ہوئے. جی ایسے ہی. ابھی بھی آپ دیکھیں جو میئر ہے لندن کا, جی, اس کے بعد کتنا اختیار ہے. جو نیو یارک کا میئر ہے ممدانی, وہ ٹرمپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. جی آنکھیں. اچھا, اب استنبول میں جو انہوں نے بلدیہ چلائی اور جو گڈ گورننس کی مثال قائم کی, لوگوں نے کہا جناب کمال ہے, اس شخص کو تو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے. وہاں سے بنیاد پڑی ان کی. ہمارے یہاں پر بھی شروع میں جب بلدیات مضبوط ہوئی تھی 2-3 لیڈر نکلے, میاں عامر محمود نکلے, مصطفیٰ کمال نکلے, نعمت اللہ خان نکلے, بہت لیڈر نکلتے آج. چودھری پرویز الہی بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہوئے تھے, مگر اب یہ کام تو نہیں. اب جو صوبائی اسمبلی والا اور قومی اسمبلی والا, آپ دیکھیں انڈیا کی کتنی بڑی آبادی, انڈیا کی آبادی ہے 1,40,00,000,000 ہے جی, اور انڈیا کی جو لوک سبھا ہے اس کے کتنے ممبر ہیں؟ 500 جی 550. تو ہماری جو ہے ہماری 25 کروڑ ہے. ہماری جو 300 سے اوپر 371 پنجاب میں ہے نا, پنجاب میں ہے, اور نہیں اب مرکز میں دیکھ لیں 271. اب غور کر لیں, وہ 1,40,00,000,000 اور 500 5.5 ان کے بندے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے ادارے کام کر رہے ہیں.
بلدیات کام کر رہی ہے. اگر بلدیات کام کر رہے ہوں کاؤنسل تو سسٹم, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں ان کے آدھے رہ جائے, ان کی تو آدھے ہونا چاہیے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہلکے بڑے ہوں. ہلکے بڑے ہوں. اب کیونکہ نیچے کام نہیں ہو رہا, ہم کہہ رہے ہیں ان کو بڑھاتے ذرا. تو جب تک یہ ہم نیچے سے اوپر تک لوگوں کو خود مختار نہیں کریں گے نا, ہمیں ہماری کوئی جمہوریت ہماری نہیں چلے گی. تو شامی صاحب پھر جمہوریت کا نعرہ تو فضول ہی ہے اس کے بغیر, پھر کائے کی جمہوریت؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اب دستور جو ہے اس کی روح کو آپ نے کچل دیا اور اس کی آڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور ہمارا گلا دبا رہے ہیں. اچھا شامی صاحب, ابھی ہمارا ایک دوست ہے اقرار, اس نے پارٹی بنائی, پھر اس جواد بھائی نے بھی پارٹی بنائی. اقرار الحسن نے, اقرار الحسن, جواد نے بنائی, جواد بھائی نے پارٹی بنائی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی تو کامیاب ہو گئی نا, انہوں نے بھی ایک سٹار تھے, انہوں نے پارٹی بنائی. اب یہ دو سٹار ہیں, یہ بھی پارٹیاں بنا رہے ہیں اپنی اپنی. یہ عمران خان صاحب آئے تھے, انصاف کا نعرہ لے کے آئے تھے, وہ بہت اس وقت چلا اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پھر وہ جب ابھی اس میں مقبول تو ہوئے لیکن پھر وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے. یہ دونوں بھی موروثی سیاست اور ایک برابری کی بات کرتے ہیں, اور اقرار جن سا ہے وہ موروثی سیاست کو ہٹانے کی بات کرتا ہے, وہ عام آدمی کے اوپر آنے کی بات کرتا ہے. لیکن یہ دو جو پارٹیاں, بڑی پارٹیاں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی, اور نہ ہی میرے خیال سے ہمارے لوگوں میں بھی یہ وہ کیا کہتے ہیں نا, دل گردہ ہے دیکھیں نا کہ وہ چینج کریں. اقرار الحسن ہے یا جواد صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اپنا جوش و جذبہ ہے, لگے ہوئے ہیں, اگر ٹھیک ہے ان کو حق حاصل ہے, اگر لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو ہم آ جائیں آگے. لیکن لوگوں کا ٹرینڈ تو نہیں ہے یہ, لوگ تو موروثی سیاست کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں. وہ نہیں, عمران خان کو ووٹ دیے نا, عمران کے پیچھے لگے نا, جی, تو ان کو رد کیا نا. لیکن عمران خان کو بھی تو جب سپورٹ ملی تھی ادارے کی تب ووٹ ملا تھا. عوام دیکھے نا, عمران خان جو ہے عوام تو کھڑے ہوئے نا اس کے ساتھ. عمران خان 80% تھا, پھر اس کو 100 کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, 70 تھا یا 100 کر دیا. جی ٹھیک ہے, یہ نہیں تھا کہ 20 تھا 100 کر دیا. ٹھیک ہے, 80 تھا تو 100 کیا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, عمران خان نے اپنی ایک جد و جہد سے اپنی ایک بیس بنائی, ٹھیک ہے, اور پھر اس نے ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ آ گئے. تو ٹھیک ہے, آپ مقابلہ کریں ان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, لوگ بھی چاہتے تھے نا بدلیں, کچھ نیا دیکھیں. بدلنا ہی چاہتے ہیں ہم, لوگ بدلنا ہی چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بدلنا چاہیے تھا نا, آگے ڈیلیوری جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی, بس یہ ہوا, تو پھر واپس ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ ادارے کے خلاف ہوئے تو جو ادارے کے خلاف لوگ تھے وہ ابھی ان کے ساتھ مل گئے. تجاوز ہے نا, تجاوز کیا نا آپ نے. ادارے یہی تو مشکل ہے نا, کہ بھائی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, یہ بھی تو بڑا ضروری بات ہوتی ہے نا. یعنی آپ نے اگر اپنے آپ کا دھماکہ آپ نے اس ہاتھ میں کر لیا